اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آج دن پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ آخر دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل نے رفح شہر پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی حملے میں بچوں اور عورتوں سمیت 100 شہری شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے آپریشن کے دوران 2 یرغمالیوں کو اچھی صحت کے ساتھ رہا کروانے کا دعویٰ بھی اسرائیل نے کیا ہے۔ داخلی طور پر بے گھر ہونے والے فلسطینیوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے رفح شہر پر اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ اسرائیلی حملے کے اعلانات کے تناظر میں اسرائیل نے شہر پر بری، بحری اور فضائی جہتوں سے حملے کیے ہیں، جن میں درسیوں فلسطینی ہلاک بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے پیر کے روز بتایا کہ اسرائیلی کارروائیوں میں کم سے کم 100 افراد شہید ہوئے ہیں، جبکہ 250 کے قریب زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ ادھر مرکز اطلاعات فلسطین نے ٹیلی گرام نامی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اطلاع دی ہے کہ مرنے والوں میں زیادہ تعداد بچوں اور عورتوں کی شامل ہے۔ اسرائیل نے رفح کے مختلف علاقوں میں 2 مساجد سمیت کئی گھروں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والے دسیوں زخمی ملبے تلے دبے ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ رفح آپریشن میں حماس کے پاس یرغمال 2 اسرائیلی قیدیوں کو بھی ہم نے رہا کروا لیا ہے۔ ان کی صحت اچھی بتائی جا رہی ہے، جنہیں اب اسپتال کے معائنے کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ خیر، رہا کروائے یرغمالیوں کی شناخت 70 سالہ ایک بزرگ اور ایک 60 سالہ بزرگ کے طور پر کرائی گئی ہے۔ اسرائیل نے جو رفح شہر پر زمینی آپریشن کا فیصلہ کیا ہے، برطانیہ بھی اور عرب ملکوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ ایکچول میں اسرائیل اپنے آتنکواد کو روکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، جبکہ امریکہ نے بھی اسے وارننگ دی، عرب ملکوں نے بھی اسے وارننگ دی، مگر اسرائیل بالکل پاگل
कुत्तों की तरह हो चुका है, जो किसी भी तरीके से अपने आतंकवादी हमलों को नहीं रोक रहा है। दिन आज सारी खबरें तकरीबन गज़ा के हालात को लेकर, रिफाह के हालात को लेकर और इजराइल के आतंकवाद को लेकर ही आ रही है। आप जानते हैं कि मिस्र, कतर और अरब ने और यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इजराइल को समझाने की कोशिश की, मगर आतंकवादी बन बैठा और पागल कुत्ता बन बैठा इजराइल किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। इसलिए दूसरी खबर आ रही है कि रिफाह पर हमले के पेश नज़र मिस्र ने इजराइल को फैसला कुन पैगाम दे दिया और बिल्कुल खुलकर मिस्र ने कह दिया कि हम तेल अबीब से यानी इजराइल से ताल्लुकात महदूद कर रहे हैं। जुनूबी गज़ा की पट्टी के शहर रिफा पर इजरायली फौज की ज़मीनी कार्रवाई के मंसूबे के पेश नज़र मिस्र और इजराइल के दरमियान तनाव में इजाफा हो चुका है। कशीदगी के माहौल में मिस्र ने तेल अबीब को फैसला कुन इंतबाही यानी वार्निंग का पैगाम भेजा है। ज़राए ने पीर के रोज़ अल अरबिया और अल हदस को इंकशाफ किया कि काहिरा ने तेल अबीब को इंतबाही पैगामात भेजे हैं, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर उसने रिफा के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू किया तो उसके साथ सफारती ताल्लुकात पर नजर सानी और ताल्लुकात पर कमी की जाएगी। अब मिस्र को हम बता दें कि इजराइल ने आतंकवादी हमला रिफा पर कर दिया है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए दिन तीसरी बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात को लेकर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं और अब पाकिस्तान में रिजल्ट नताइज भी आ गए हैं। हुकूमत की तश्कील के लिए जोड़ तोड़ अब हतमी फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान में आम इलेक्शन होने के बाद विफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील के लिए जोड़ तोड़ हतमी मरहले में दाखिल हो गई है और तवक्को की जा रही है कि जल्द ही हुकूमती इत्तेहाद और उसके नतीजे में मुख्तलिफ जमातों को मिलने वाले अहम ओहदों का ऐलान कर दिया जाएगा। बज़ाहिर यही इम्कान है कि इंतखाबात का अमल शुरू होने से पहले मरकज में बरसरे इख्तिदार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM इत्तेहाद ही दोबारा अपनी हुकूमत बनाएगा। ताहम नई तश्कील पाने वाली कौमी असम्बली में मिलने वाली नशिस्तों के हिसाब से तमाम शरीक जमातों के ओहदों में रद्दो बदल होगा। इस इत्तेहाद में सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मुशावरत के अमल का पहले ही आगाज कर दिया है और न सिर्फ ये कि पार्टी के अंदर मुतअद्दिद इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं, बल्कि पार्टी क़यादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर छोटी जमातों के अलावा आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले अराकीन से भी बातचीत की है। इम्कान है कि पीपल्स पार्टी की CEC मुस्लिम लीग नवाज के साथ दोबारा इत्तेहाद करने की मंजूरी देगी और इस इत्तेहाद की शराइत का ऐलान करेगी और दूसरी जमातों से भी मुस्लिम लीग नवाज मुशावरत जारी रखे हुए हैं और तमाम सियासी जमातों की सरगर्मियां पीर के रोज से इस्लामाबाद मुंतकिल होने का इम्कान है। यह भी तवक्को की जा रही है कि पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बाद अगले 1-2 रोज में तमाम मुमकिना इत्तेहादी जमातों का एक मुश्तरका इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद को असर नौ हतमी शक्ल दी जाएगी। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। एक बड़ी खबर इस वक्त गजा से आ रही है। खान यूनुस, आप जानते हैं कि खान यूनुस एक कैंप था जहां इजरायली आतंकवादियों ने आतंकवाद का नंगा नाच खेला, मगर वहीं से एक खबर आ रही है कि खान यूनुस की हीरो
زخمی شخص کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے والی ڈاکٹر کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے۔ غزہ کی خاتون ڈاکٹر کی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو ہو رہی ہے جہاں وہ ایک زخمی شخص کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر خان یونس کے النصر اسپتال کے باہر جا رہی ہے۔ یاد رہے اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے خان یونس میں سخت بمباری گزشتہ 2 مہینوں سے جاری ہے۔ کچھ روز پہلے اسرائیل نے خان یونس میں النصر اسپتال کے اطراف بمباری کی اور ڈرون حملے بھی کیے۔ شدید بمباری کے نتیجے میں مریض اور ڈاکٹرز شدید خوف کے عالم میں مبتلا تھے۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جہاں ایک خاتون ڈاکٹر امیرہ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسپتال کے باہر زخمی شخص کی جان بچائی۔ ویڈیو میں وہ لمحہ دکھایا گیا جب امیرہ اپنا کوٹ اتارتی ہے اور خان یونس کے النصر اسپتال کے باہر گولی لگنے والے ایک شخص کی مدد کے لیے دوڑتی ہے جو اسرائیلی آتنکوادی فورسز کی بمباری کا نشانہ بن گیا تھا۔ ساتھ ہی گولیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر کی بہادری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے تو لوگوں نے ان کی ہمت اور عزم کی تعریف کی۔ انہیں خان یونس کی ہیرو اور آئرن لیڈی کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد مصر سے غزہ واپس آئی تھی۔ ایک ویڈیو میں انہیں کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ جب انہیں معلوم پڑا کہ ایک شخص کو میری ضرورت ہے تو وہ بنا سوچے سمجھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس شخص کی مدد کرنے کے لیے دوڑی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج ہم پر سیدھی فائرنگ کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی ہم مریضوں کو بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ آخری بڑی خبر بھی آ رہی ہے غزہ ہی کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، یورپی یونین نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی نیتن یاہو، جس نے ہزاروں بے قصور بچوں عورتوں کو مار دیا، سول سٹیزنز عام شہریوں کو مار دیا، اور ابھی یورپی یونین نے یہ بھی کہا کہ نیتن یاہو نے 17 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کا پلان بنایا ہے۔ نیتن یاہو 17 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کرنا چاہتے ہیں۔ وہیں پر نیتن یاہو کا یہ بیان آیا ہے کہ غزہ میں مارا جانے والا ہر دوسرا شخص حماس کا جنگجو ہے، یعنی حماس کے بہانے سے نیتن یاہو فلسطینیوں کو مار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حماس کو ختم کر رہے ہیں، حالانکہ حماس ختم نہیں ہوا ہے، نہ ان سے ہوگا۔ ہزاروں بچوں اور خواتین کے قتل کے باوجود نیتن یاہو شہری ہلاکتوں کی تعداد کم دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ میں جتنے بھی مارے گئے ہر مارے جانے والا دوسرا شخص حماس کا جنگجو ہے، یعنی شہریوں کو میں نے نہیں مارا ہوں بلکہ حماس کو ختم کیا ہوں، اس کی کوشش نیتن یاہو کر رہا ہے۔ لیکن دنیا جان چکی ہے کہ نیتن یاہو دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی اور بے قصوروں کو مارنے والا قاتل اور ہٹلر بن چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے بھی یہ کہا ہے کہ غزہ میں جلد جنگ بندی کی جائے ورنہ غزہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ 80% غزہ ختم ہو چکا ہے، مگر مجاہدین اب بھی اسرائیلی آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔